الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد و مسائل کورس کی کلاس میں آج ہم اذان و اقامت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اذان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ فرمایا اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن جب اذان کہتا تھا، مسلمان اذان سن کر اٹھ کر جاتے تو اس عمل پر یہودی ہنستے، مذاق اڑاتے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پتہ چلا کہ اذان کا تمسخر اڑانا یہ یہودیوں کا کام ہے، اور ان کو کہا گیا کہ یہ جو ہنسی کھیل بناتے ہیں اذان پر، یہ نرے بے عقل لوگ ہیں۔ تو اذان یہ بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اذان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جب کسی بستی میں اذان دی جاتی ہے تو اللہ پاک اس دن اس بستی کو اپنے عذاب سے امان عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے جب کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے تو اذان دینی چاہیے۔ بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے، اگر کوئی مصیبت، کوئی مشکل درپیش ہو تو وہ اذان کا اہتمام کرتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جنگ کے موقعوں پر اور مصیبت کے موقعوں پر اذان دینا ثابت ہے۔ اذان یہ پانچوں فرض نمازیں بشمول جمعہ مبارک جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر نماز ادا کی جائے تو اس کے لیے اذان دینا سنت مؤکدہ ہے، اور یہ اس کا حکم واجب کی طرح ہے۔ یعنی یہ بات یاد رکھیں، یہاں پر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ جب پانچوں نمازیں ساتھ جمعہ بھی شامل ہے، جب نماز مسجد کی جماعت مستحبہ کے ساتھ وقت پر ادا کی جائے تو اس کے لیے اذان کا ہونا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر وہاں کسی بندے نے اذان نہ دی تو سارے لوگ کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے۔ اب فتاوی خانیہ میں ایک بات لکھی ہے اذان کے حوالے سے، مشہور فتاوی قاضی خان ہے، کہ اذان شعائر اسلام میں سے ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شہر، بستی یا محلہ کے لوگ اذان کہنا چھوڑ دیں تو حاکم اسلام انہیں اس پر مجبور کرے گا، اگر پھر بھی نہیں مانیں گے تو ان سے لڑائی کرے گا اگر کوئی اذان کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ اذان کا حکم ہے۔ تو میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ جب اذان کا یہ حکم ہے کہ اذان لوگ چھوڑ دیں تو حاکم لڑائی کرے گا، اگر فرائض چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ یہاں پر فرائض چھوڑ دی جاتے ہیں، بلکہ فرائض کی توہین کی جاتی ہے، شاعر اسلام کو مٹانے کی بات کی جاتی ہے، اس کی خلاف سازشیں کی جاتی ہے، تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو اذان یہ ہم بات کر رہے تھے سنت مؤکدہ ہے۔ اب یہ جو جملے میں نے بولے تھے جماعت مستحبہ وقت پر، جماعت مستحبہ وہ ہوتی ہے کہ جو مسجد کی پہلی جماعت ہو، ٹھیک ہے، مسجد محلہ کی پہلی جماعت ہو اور وہ وقت پر پڑھی جائے تو اسے کہتے ہیں جماعت مستحبہ۔ اگر ایک جماعت ہو چکی ہے، اس کے بعد کوئی جماعت ہونی ہے تو اسے جماعت مستحبہ نہیں کہتے، اس کے لیے اذان بھی نہیں کی جائے گی۔ اذان جو کہی جائے گی مسجد کی جو جماعت مستحبہ پہلی جو جماعت ہوتی ہے عام طور پر، اس کے لیے اذان کہی جائے گی۔ اب ساتھ ہی ایک بات کہ لوگ ایک سوال کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، میسیج کے اوپر ایک پہیلی بجھائی جاتی ہے کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جو سارے لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کیا لیکن ایک عمل ہے خود نہیں کیا، بقیہ کو حکم دیا، تو جواب بعد میں دے دیا جاتا ہے اذان، اور یہ وجہ اپنے سے بنائی جاتی ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اذان دیتے تو ساری مخلوق آ جاتی۔ تو یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے
سفر میں اذان دینا ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف فرق یہ تھا اس اذان میں جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک من گڑت بات ہے۔ اب جو بندہ اذان دیتا ہے، احادیث مبارکہ میں اس اذان دینے والے کی کتنی فضیلت آئی ہے، ہمیں یہ عمل کبھی کرنا چاہیے، بلکہ کبھی نہیں ہمیشہ ہی کرنا چاہیے اگر اللہ سعادت دے، کہ مؤذن کی جہاں تک آواز جاتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، کہ وہاں جہاں آواز جاتی ہے وہاں کی ہر خشک و تر چیز اس کی حق میں گواہی دیتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ثواب کے لیے جو بندہ اذان دیتا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں اس شہید کی طرح ہے جو خون میں لت پت ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور شہید جو مؤذن ہوتا ہے اسے کہ اللہ یہ بھی رتبہ دیتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑتے۔ جسم میں کیڑے کا پڑنا، گلنا سڑنا یہ ایک طبعی عمل ہے، یہ قدرتی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو اس سے محفوظ رہتے ہیں، انبیاء کرام، یہ احادیث سے بالکل واضح ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگ ہیں کہ جو اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ اذان دینے والا ہے وہ قبر میں اس کا جسم سلامت رہتا ہے جو ثواب کے لیے کرتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر ایک دوسرے سے تلواریں چلاتے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ اذان دینے پر کتنا ثواب ہے۔ اب اذان دینے والا کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ایک ضروری امر ہے کہ ہر بندہ کیا اذان دے سکتا ہے۔ دیکھیے کچھ اس کے دو معیار ہیں، اس کے ایک ہے اعلیٰ معیار اور ایک ہے ضروری معیار، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ معیار یہ ہے کہ اس کے بعد دوسرا بھی مرض کرتا ہوں، اعلیٰ یہ ہے کہ جو اذان دینے والا مرد ہو، عاقل ہو، نیک پرہیزگار ہو، سنتوں کو جاننے والا ہو، وہ وجاہت والا ہو، ٹھیک ہے، لوگوں کے احوال کا وہ نگران ہو، اور جو لوگ اس کے اندر ایسی ایبلٹی ہو کہ جو لوگ جماعت سے رہ جاتے ہیں ان کو ڈانٹنے والا ہو، ٹھیک ہے، اور اذان پر ہمیشگی اختیار کرنے والا ہو، یہ نہیں کبھی دے دی کبھی نہ دے دی، اور ثواب کے لیے اذان کہتا ہو، تو یہ سب سے اچھی باتیں ہیں کہ اس میں یہ ہوں۔ لیکن کم از کم یہ ضروری ہے کہ وہ فاسق و فاجر نہ ہو، داڑھی منڈا نہ ہو، ٹھیک ہے، داڑھی کٹانے والا اذان نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور کسی اعلانیہ گناہ میں ملوث ہے تو وہ اذان نہیں دے سکتا، جو نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اہل نہیں ہے اذان دینے کا کہ جسے عربی کے صحیح تلفظ ادا کرنے نہیں آتے، چاہے وہ جس بھی عمر کا ہو، وہ چاہے اپنے آپ کو نمازی کہے یا جو بھی کہے۔ اور یہ تو بنیادی دو باتیں میں نے کہیں کہ فاسق و فاجر نہ ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کو اذان سے ہی پڑھنی آتی ہو، دوسرا مرد ہو، عورت نہیں دے گی، یہ تو ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی چیزیں آج کے دور میں اس کی بالکل خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ داڑھی منڈے ہوتے ہیں اذان دیتے ہیں، نہ وہ اقامت کہہ سکتا ہے جماعت کی، ٹھیک ہے، نہ وہ اذان کہہ سکتا ہے، وہ مسجد کا صدر بنا ہوا ہو، وہ خزانچی ہو، وہ مسجد کی پہلی اینٹ لگانے والا ہو، وہ جو مرضی ہو، وہ حاجی نمازی جو مرضی آ جائے، سیٹھ بنے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے اذان سے کہلوائی جائے۔ جو لوگ اسے آگے کریں گے وہ گناہ گار ہوں گے، اور جو قدرت رکھتے ہیں روکنے کی ان پر لازم ہوگا کہ اس کو روکیں۔ جو زبان سے روکنے کی قدرت رکھتا ہے وہ زبان سے روکے، جو ہاتھ سے روکنے کی قدرت ہے وہ ہاتھ سے روکے، اور کم از کم پھر دل میں تو برا جانے جس کا کچھ بس نہیں چلتا۔ اسی طرح وہ بندے کہ جن کا تلفظ صحیح نہیں ہے، جنہیں قرآن پاک صحیح تلفظ سے پڑھنا نہیں آتا، وہ اذان نہیں دے سکتا۔ ہمارے ہاں ان دو مسئلوں میں بھرمار ہے۔ ہاں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نمازی پرہیزی ہوتے ہیں، یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے فاسق نہیں ہوتے، اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایشو یہ ہے کہ وہ صحیح پڑھتے نہیں ہیں۔ اب میں چند مثالیں دیتا ہوں اذان کے اندر
آپ اس سے دیکھیے معنی ہی سارا خراب ہو جائے گا اور بندہ گناہ میں چلا جائے گا. جیسے اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر معنی خراب ہو جائے گا. اللہ اکبر معنی خراب، اکبر معنی خراب، کوئی اذان نہیں ہے. اسی طرح آگے جا کے لفظ اشہدو ہے، اشہدو کا اپنا مخرج ہے، محمد کا ایک اپنا مخرج ہے. حیا یا پہ ہا ہے، ہا نہیں ہے. کیا پڑھے؟ حیا علی الصلاۃ. حیا جو پڑھے گا وہ یہ مطلب نہیں ہے اذان میں اللہ نے حیا نہیں کہا. حیا کا مطلب تو ہے آؤ، حیا کا مطلب تو نہیں ہے آؤ. ٹھیک ہے. اشہدو کا مطلب گواہی دینا ہے، اشہدو کا مطلب گواہی نہیں ہے. محمد کا مطلب محمد ہے، محمد تو وہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے. تو اس طرح غلطیاں ہیں اذان کے اندر. کہتے ہیں ہم تو 20 سالوں سے اذان دے رہے ہیں. بھئی تم 20 سالوں سے گناہ کما رہے ہو. ٹھیک ہے، 20 سالوں سے لوگوں کو بھی گناہ گار کر رہے ہو کہ جو تمہیں روکتے نہیں ہیں. تو یہ مسئلہ ہے، شریعت کے مسائل کو سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں لوگوں کی ایک بہت بڑی خرابی اس میں آ چکی ہے، ہر بات میں عزت و بےزتی کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کی نگاہ میں کیا ہے. تو ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے، چاہے وہ مسئلہ جس بھی چودھری کے خلاف جاتا ہے. ہمارے یہاں بہت سی مسجدوں میں جو ائمہ حضرات ہیں ان کو ان تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر وہ بولتے ہیں تو انہیں مسجد سے نکال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے ایسا معاملہ کہ اگر امام صاحب نے مسئلہ بتایا ہے تو بس علاقے والے چودھری صاحب کا ساتھ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ نوی گل کر لیا، اسی آج تک کر دے ہیں. بھئی یہ والی جو بات ہے نا آج تک ہم کرتے ہیں، یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف، یہ دیکھا جائے تو یہ کافروں کا طریقہ ہوتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ تم 100 سال سے بھی کرتے ہو، جب قرآن و حدیث سامنے آ گیا، اسلام سامنے آ گیا، شریعت سامنے آ گئی، تو جتنا مرضی عرصہ ہوا ہے اس کی کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے بات ماننی شریعت کی. بھئی تم پہلے غلط کرتے، آج اللہ نے تمہیں ہدایت دے دیا تو قبول کر لو. یہ تھوڑی کوئی عذر ہے کہ میں نے آج تک ایسا کیا ہے. بھئی آج تک غلط کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. معافی بھی نہیں مانگتے، اپنے گناہ کو مزید جاری رکھتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا، پھر اذان دینا کن کن موقعوں پر مستحب ہے؟ صرف نماز کے وقت مستحب نہیں ہے، درج ذیل جو میں ابھی عرض کروں گا ان موقعوں پر بھی اذان دینا مستحب ہے. جیسے بچے کی پیدائش ہو، کوئی پریشان ہو، کسی کو مرگی آ جائے، کوئی غضبناک یا بد مزاج آدمی کا سامنا ہو جائے. ٹھیک ہے، اسی طرح جانور بدک جاتا ہے. ٹھیک ہے، جانور کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ نہیں آتا. اسی طرح آگ لگ جاتی ہے. اسی طرح میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دینا مستحب ہے. بعض دفعہ کسی کے اوپر جن طاری ہو جاتا ہے، اس وقت اذان دینا مستحب ہے. اگر بندہ راستہ بھول جائے اس وقت اور کوئی بتانے والا نہ ہو، اس وقت اذان دینا مستحب ہے. اسی طرح وبا پھیل جائے تو ان موقعوں پر بھی اذان دینا مستحب ہے. اب اذان کیسے شروع ہوئی تھی؟ میں اس کا مختصر، اس پہ چونکہ لمبی حدیث ہے، ہم نے چند لمحوں میں اپنی باتیں مکمل کرنی ہیں. جب شروع میں مسلمانوں میں یہ ہوا کہ اذان نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلانا ہے، اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے مختلف رائے دی. کسی نے کہا گھنٹی بجاتے ہیں، کسی نے کہا کہ نکارہ بجاتے ہیں، تو مختلف رائے تھی. بعض نے کہا آگ جلاتے ہیں اس وقت تاکہ پتہ چل جائے. اب یہ ساری باتیں چل رہی تھی تو انہی دنوں کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو خواب آتا ہے. خواب یہ آتا ہے کہ ایک شخص، میں مختصر عرض کرتا ہوں، یہ بھی لمبا ہے، کہ وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ نماز کے لیے نا یہ کلمات ادا کرتا ہے، یہ جو اذان کے ہیں. تو سیم خواب دونوں صحابہ کو آتا ہے، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سیم خواب تھا. اب جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اپنا خواب بتاتے ہیں کہ جس میں یہ اذان جو آج ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر یہ سارا انہیں تلقین فرمائی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ خواب حق ہے. اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، انہیں جا کے کہا کہ یہ جو تم نے کلمات خواب میں دیکھے ہیں نا، سنے ہیں،
یہ کلمات بلال کو سکھا دو جا کے، وہ اذان کہیں، کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سب سے پہلے ڈیوٹی لگی کہ وہ اذان دیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی یہ کیا نام ہے مؤذن تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 مؤذن ہیں کہ جن کا احادیث مبارک میں ذکر آتا ہے کہ وہ اذان دیا کرتے۔ اب لیکن مشہور جو ہیں وہ زیادہ تر 2 ہیں، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اسی طرح اذان دینے میں جو سنت طریقہ ہے وہ کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے اذان دینا ہے۔ اب حی علی الصلاۃ میں اپنا سیدھی طرف چہرے کو پھیرنا اور حی علی الفلاح میں الٹی طرف چہرے کو پھیرنا یہ سنت ہے۔ بیٹھ کر اذان دینا یہ مکروہ ہوتا ہے، اذان ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن بلکہ یہ کہا گیا کہ مکروہ بھی اس درجے کی ہے کہ اگر یہ اذان کہی نماز کے لیے کہی ہے تو پھر دوبارہ کہی جائے گی، یعنی جیسے عام اذانیں ہیں وہ نہیں، اس کو تو دوبارہ نہیں کہا جائے گا۔ جو اذان نماز کے لیے ہوگی تو اسے اگر کسی نے بیٹھ کر کہہ دیا تو اسے دوبارہ پڑھا جائے گا۔ اذان کا جواب، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اذان کا جواب، ہر اذان کا جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک اذان ہے کہ جس کا جواب نہیں دیا جاتا، وہ کون سی اذان ہے؟ وہ اذان یہ ہے کہ جو خطبے کے وقت اذان دی جاتی ہے اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، اس میں خاموشی اختیار کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ دل میں جواب دیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، یعنی زبان ہلا کر اس کا جواب نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ اس کے علاوہ دیگر جو اذانیں ہیں ان کا یہ بالکل کہا جائے گا۔ اچھا، بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ اذان یا اقامت کہتے ہوئے جو کلمات ہوتے ہیں یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے کہ کیا دوبارہ سے اذان کہی جائے؟ تو دوبارہ سے اذان نہیں کی جائے گی، جہاں سے غلطی ہوئی ہے وہاں سے ہی اسے صحیح کر کے آگے پڑھا جائے گا، پیچھے سے پوری اذان نہیں کہی جائے گی۔ اچھا، اب اسی طرح بچے کے کان میں اذان دینا، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ بچے کے جو سیدھا کان ہے اس میں 4 مرتبہ اذان دی جائے اور الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے، یعنی اس میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کریں گے تو وہ اقامت بن جائے گی۔ ہاں، 4 دفعہ، یعنی 4 دفعہ یعنی پوری اذان، یعنی اللہ اکبر سے لے کے جو آخر میں پھر اللہ اکبر آتا ہے یہاں تک یہ ایک اذان بنتی ہے نا، تو یہ 4 مرتبہ دینا مستحب ہے۔ 1 دفعہ بھی اذان دینا وہ بھی کافی ہے، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ 4 مرتبہ سیدھے کان میں اور 3 مرتبہ الٹے کان میں اقامت کہنا یہ مستحب ہے۔ اب اذان اور اقامت چونکہ یہ آپس میں دونوں تعلق رکھتے ہیں تو اس سے ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جو بندہ اذان دیتا ہے وہی حقدار ہے کہ وہ اقامت پڑھے۔ اس پر احادیث رسول کثرت سے ہیں، شرح معانی والاثار میں اور دیگر کتب احادیث میں اس پر احادیث مبارک موجود ہے کہ جو بندہ اذان دے کے آیا ہے وہی مستحق ہے کہ وہ اقامت پڑھے۔ اس پر ہماری مسجدوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی کہتا ہے میں نے اقامت پڑھنی ہے، کوئی کیا کہتا ہے میں نے اقامت پڑھنی ہے۔ تو اصول یہ ہے جو اذان دے کے ہے وہ اقامت پڑھے گا۔ ہاں، البتہ اگر وہ اپنا حق کسی کو دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں پڑھتا تم پڑھ لو، یا کسی کو وہ خود سے اجازت دے دے یا کوئی اجازت لے لے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اچھا، پھر یوں ہی اقامت کے اندر کھڑا ہونا، کب کھڑا ہونا ہے؟ یہ ہمارے یہاں مارکۃ الآراء مسئلہ لوگوں میں رہتا ہے کہ کوئی کب کھڑا ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کب کھڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، سنت مستحبہ یہ ہے، یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہی طریقہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے حی علی الصلاۃ پر تو صحابہ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوا کرتے، جو اقامت کا جو پہلا حصہ ہے وہ بیٹھ کر سنا کرتے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، تو ہمیں سنت طریقے پر یہ عمل کیا جائے۔ تو بعض ہم بد مذہبوں کی مساجد میں دیکھتے ہیں
کہ وہ اقامت سے پہلے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف عمل ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب اس میں سنت پر عمل کیا جائے۔ اب اس میں بھی ایک اور بات ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح دو روایتیں ہیں، بعد میں حی علی الصلاۃ اور بعد میں کیا ہے حی علی الفلاح۔ اب اس میں تطبیق یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا شروع کرے اور حی علی الفلاح پر کھڑا ہو جائے، یعنی کھڑے ہونے کی ابتدا کرے حی علی الصلاۃ پر اور کھڑا ہوتا، ظاہری بات ہے تھوڑا سا وقت لگتا ہے کھڑے ہونے میں، تو حی علی الفلاح پر وہ کھڑا ہو جائے۔ اب اذان کا جواب کن الفاظ سے دینا ہے؟ اذان کا جواب یہ ہے کہ مؤذن جو کہتا ہے ویسے ہی کہنا ہے، جو کہتا جائے ویسے ویسے پیچھے کہتے جائیں۔ البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں یہ کہا جائے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جواب میں مثلا حی علی الصلاۃ بھی کہے اور لا حول بھی پڑھے، یعنی حی علی الصلاۃ کہے اس کے بعد حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو اب فجر کی اذان میں ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، وہاں پر یہ ہونا چاہیے صدقتا و بررتا و بالحق کی نطقتا، صدقتا و بررتا و بالحق کی نطقتا، مطلب یہ ہے تو سچا اور نیکوکار ہے اور تو نے حق کہا ہے۔ تو کیسے جو اذان دے گا اس کو کیسی دعا ملتی ہے نا، یعنی لوگ وہ ادھر سے کہہ رہا ہے اور لوگ آگے مسلمان کہتے ہیں تو سچا ہے، تو نیکوکار ہے، تو نے حق کہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حدیث مبارک یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک موقع پر کہ تم لوگ اللہ کی مخلوق زمین پر اللہ کی گواہ ہو، ٹھیک ہے، مخلوق جس بارے میں جیسا گمان رکھتی ہے اللہ اس کے بارے میں ویسا فیصلہ فرماتا ہے۔ تو جب اتنے لوگ اس کے کہہ رہے ہیں کہ تو سچا ہے تو اللہ کے ہاں بھی وہ سچا ہو جائے گا، لوگ کہیں گے تو نیک ہے تو لوگ اللہ کے ہاں بھی وہ بندہ نیک ہوگا۔ تو اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ اذان کے جواب میں جب مؤذن کوئی بات کہہ کے خاموش ہوتا ہے اس وقت کہا جائے، کیونکہ اذان سننا بھی ضروری ہے پھر اس کا جواب دینا ہے۔ اب جب ہم سن تو رہے نہیں ہوتے، ہم جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں، تو جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تو فوراً نہیں جواب کی طرف بڑھنا چاہیے، جب وہ خاموش ہو جائے تو پھر جواب دینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد انگوٹھے چومنا، اس پر آتے ہیں۔ انگوٹھے چومنا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے اور یہ مستحب ہے۔ اور پھر کتاب الفردوس میں حدیث مبارک میں ہے کہ جس نے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سننے کے بعد اپنے دونوں انگوٹھوں کو بوسہ دیا تو جنت کی صفوں میں اس کا قائد اور داخل کرنے والا ہوں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو یہ ایک محبت کا انداز ہے، تو یہ فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو ظاہری بات وہ اس کا ثواب پائے گا، تو ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ جب وہ مؤذن جملہ کہہ لے اس کے بعد انگوٹھے چومے جائیں، تو اس میں یہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اچھا، جیسے میں نے شروع میں بتا دیا، اب آخر میں کچھ باتیں کہ اس کے متعلق جو احکامات ہیں کہ اذان جو ہے یہ سنت مقدہ اور شاعر اسلام اسلام کی نشانی ہے۔ اچھا، اذان کے بغیر جو پہلی جماعت ہوتی ہے یہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر وقت سے پہلے اگر کسی نے اذان دے دی ہے تو وقت پر دوبارہ اذان دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام جواب سلام یعنی ہر طرح کے کام کو موقوف کر دے، حتیٰ کہ جب بندہ تلاوت بھی کر رہا ہو نا تو تلاوت کو بھی موقوف کر دینا چاہیے اور اذان کو بغور سننا چاہیے۔ اور ادب یہ ہے کہ بندہ چل رہا ہے، کوئی کام کاج کر رہا ہے تو اذان ہو رہی ہے، ہاں مجبوری نہ ہو تو بندہ خاموشی سے رک کر اپنا کام کاج روک کر اذان کا جواب دے۔ اور اسی طرح اقامت کا جواب یہ بھی مستحب ہے، یعنی صرف اذان کا جواب نہیں دینا، اقامت جب کہی جا رہی ہو تو ویسے ویسے کہا جائے۔ اسی طرح اگر چند اذانیں آ رہی ہیں تو اب کیا کیا جائے تو جواب پہلی اذان کا دیا جائے گا اور بہتر یہ ہے کہ سب کا دے دے۔ اور پھر ایک اور اہم بات یہ بات کی جاتی ہے کہ دیوبندیوں کی اذان ہو یا وہابیوں کی اذان ہو تو کیا اس کا جواب دیا جائے گا؟ بھائی بات یہ ہے کہ وہابیوں یا دیوبندیوں کی اذان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جب ان کی اذان ہی نہیں ہے تو پھر کیسا جواب؟ ٹھیک، اذان تو ان کی ہے کہ جن کی نماز بھی ہے، تو جن کی نہ نماز ہے تو پھر ان کی اذان کیا؟
تو اس لیے یہ بات اپنے ذہن سے نکال لینی چاہیے کہ ہم ان کی اذان کا یا ان کے اعمال کا اس طرح کہیں، کیونکہ اعمال تو تب ہو نا کہ جب ایمان بھی درست ہو. جن کا ایمان درست نہیں، ان کی نماز درست نہیں، نماز نہیں ہے تو اذان نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی اس طریقے سے. تو لہذا ان کی اذان کا جواب نہیں دیا جائے گا، مسلمانوں کی اذان کا جواب دیا جائے گا. اچھا، اسی طرح یاد رکھیے کہ اذان کی توہین کرنا یہ کفر ہے. اذان کی توہین کرنا یہ کفر کہلاتا ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اذان سے بھاگنا، پیچھا چھڑانا، یہ شیطانی عمل ہے. اس پر حدیث مبارک سنیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے. اور اس کا حال بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک اذان ہوتی رہتی ہے ہوا خارج کرتا رہتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے. وہ بدبخت غور کریں کہ جو اذان کے وقت اپنے گانوں کی آوازیں اونچی رکھتے ہیں یا اپنی باتیں بند نہیں کرتے اور انہیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تکلیف شیطان کو ہوتی ہے اذان سے، ٹھیک ہے. تو جن لوگوں کو اذان سے تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ اپنی تکلیف کا علاج کریں، یہ نہ ہو کہ تم سیدھا جہنم میں چلے جاؤ. اچھا، پھر اسی طرح جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہتا ہے تو اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو. تو اذان یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے، تو یہ اس کی بڑی اہمیت ہے. ہم اس کو بڑے ہلکے میں لیتے ہیں نا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی طرف غور کرنی چاہیے، ادب و احترام کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اذان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی سوال کیجیے. سوال یہ ہے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ محفل وغیرہ ہوتی ہے گھر میں یا کسی جگہ پہ محفل ہوتی ہے تو وہاں پہ جماعت کروائی جاتی ہے، تو کیا اس کے لیے اذان دینا ضروری ہے یا اذان دے سکتے ہیں؟ جی سوال یہ ہے کہ گھر میں یا آگے پیچھے محافل ہوتی ہیں، جماعت وہاں ہوتی ہے تو اس کے لیے اذان دینا ضروری ہے. لیکن وہاں کے لیے اذان دینا ضروری نہیں ہے. یہ اذان سنت موقدہ ہے کہ مسجد کی جو جماعت مستحبہ ہے اس کے لیے ہوتی ہے. یہ والی جو جماعت ہے نا، یہ جماعت مستحبہ نہیں ہے، اس کا درجہ مسجد میں ہونے والی جماعت والا نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں کر لیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ اذان کا اہتمام کیا جائے. لیکن اگر نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی. البتہ اقامت کا اہتمام کیا جائے جب جماعت ہو. جی جی بھائی نے سوال کیا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جسے تلفظ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن قدرتی طور پر زبان کی ادائیگی میں مسئلہ ہے، توتلا پن ہے یا بعض کی اور وجوہات ہوتی ہیں زبان میں. تو اس میں بنیادی قانون یاد رکھیں، قرآن پاک کا معاملہ ہو یا اذان کا معاملہ ہو، بندے پر اپنی کوشش کرنا لازم ہے. ایسا معذور آدمی کہ جو اپنی کوشش ہی نہیں کرتا تو وہ تو گناہ گار ہوگا. ہاں ایک شخص ہے وہ تلفظ کو صحیح کرنے میں اس نے اپنی پوری کوشش کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ اذان کہہ سکتا ہے، لیکن اذان یعنی اس کو گناہ نہیں ہوگا یہاں پر. لیکن جو ہم عام اذان کے لیے نماز کی اذان کی بات ہے تو اس کے لیے ایسے فرد کو مقرر نہیں کیا جائے گا، اس میں تشویش کا باعث ہوگا اور دیگر بھی باتیں آ سکتی ہیں کہ جب اچھے موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس سے جو بہتر افراد ہے کہ جن کے تلفظ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انہی کو آگے کیا جائے اور ایسے ہی لوگوں کو منصب دیا جائے. اچھا، یہ بھی سوال پوچھنا تھا کہ جو بچے کے کان میں اذان دینی ہے اس کے لیے کردار ہونا ضروری تو نہیں، یا بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے کوئی شرط تو نہیں ہے؟ ہاں بچے کے لیے بھی دیکھیں وہاں پر کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے، تو البتہ قبلے رو ہو جائے، کھڑا ہو جائے تو یہ بہتر عمل ہے کہ یہ ادب کی ایک نشانی ہے، تو اس پر عمل کیا جائے. لیکن اگر کوئی بیٹھ کر دیتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہوگا. یہ سوال ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے اذان نہیں دی تھی، سورج نہیں نکلا تھا. تو یہ بالکل من گھڑت روایت ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اذان نہیں دی اور صبح نہیں ہوئی
تو پھر جب ان کی اذان دلوائی گئی تو پھر ہوئی، یہ بالکل جھوٹی اور من گڑت روایت ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کی جاتی ہے کہ ان کا تلفظ صحیح نہیں تھا، وہ توتنے تھے۔ یہ بھی بالکل غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے تلفظ بالکل ٹھیک تھے، ٹھیک ہے، ان کی ادائیگی ٹھیک تھی۔ تو یہ کہنا کہ وہ اس کی پتہ نہیں کہ ہر بندے نے اپنی اپنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، تو یہ ساری کہانیاں ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کا وہ تلفظ صحیح نہیں تھا، ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو یہ بالکل غلط عمل ہے۔ آج تک کسی حدیث مبارک میں کسی جگہ پر یہ نہیں ہے کہ ان کا تلفظ غلط تھا، ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو لہٰذا ان کے بارے میں ایسی غلط باتیں منسوب نہ کی جائیں۔ اچھا، بعض اگر اس طرح ہوتا ہے کہ نماز کا بھی ٹائم شروع ہے، اذان یعنی کہ نماز کا ٹائم شروع ہے، کہیں پہ سفر میں جانا ہے، چند دوست ہیں تو نماز کروانی ہے، کیا اس کے لیے اذان دینا ضروری ہوگا؟ یہ سفر میں دوست اکٹھے ہیں، اذان دینا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اذان دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اذان دے دی جائے۔ یعنی اس کا مستحب طریقہ یہی ہے کہ جب آپ علیحدہ سے جماعت کروا رہے ہیں، وہاں پر مسجد نہیں ہے، تو اب اذان بھی دی جائے اور اقامت بھی پڑھی جائے۔ اور اگر مسجد میں ہم کوئی مسافر نماز پڑھے گا ٹائم سے پہلے، ابھی ٹائم مثال کے طور پہ 1 بجے جماعت ہونی ہے، تو وہ 12:30 دیکھیں، اگر تو اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر نہیں کہی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ پڑھ لے گا، بس اتنا ضروری ہوگا کہ وقت شروع ہو چکا ہو، اذان اگرچہ شروع نہ ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اذان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔